अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान हैदर और आप देख रहे हैं नो NRO अब की बार। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने कराची को असल हालत में बहाल करने का बीड़ा उठा रखा है और इस सिलसिले में कराची में तजावुज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स जैसी कई गैर कानूनी मनसूबे मिसमार किए जा रहे हैं, लेकिन कराची के लैंड माफिया और बिल्डर माफियाज इस कदर ताकतवर और मुंहजोर हो चुके हैं कि अदालती अहकामात पर जारी सख्त तरीन ऑपरेशन के बावजूद शहर में सरकारी अराजी और हाउसिंग सोसाइटीज़ की ज़मीनों पर कब्जा करके बुलंदोबाला इमारतों की तामीर का सिलसिला जारी है। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि बिल्डर्स माफिया ने शहर के विरसे को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। आज प्रोग्राम में कराची के सोल्जर बाजार में वाक़े ऐसी एक तारीखी इमारत के हवाले से बात करेंगे जिसे बिल्डर्स माफिया ने मुनहदम कर दिया है। नाजरीन, मारूफ माहिर तामीरात और विरसा मारवी मजहर ने इंकशाफ किया है कि बिल्डर्स माफिया ने कराची के सोल्जर बाजार में मेक नील रोड पर ओल्ड रेस कोर्स ग्राउंड के सामने वाक़े तारीखी इमारत को मुनहदम कर दिया है। उन्होंने विरसे से मुताल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नज़र न रखने पर महकमा सकाफ़त को भी तनकीद का निशाना बनाया है। मारवी मजहर ने ट्विटर थ्रेड में लिखा है कि वो कुछ अरसे से कराची में तारीखी विरसे की तोड़ फोड़ पर खामोश थीं, लेकिन गुज़श्ता दिनों उन्हें एक बार फिर कराची के मुस्तकबिल के लिए दर्द महसूस हुआ। उन्होंने लिखा है कि 2019 में एक बड़ा बिल्डर उनके पास NOC मांगने आया ताकि सोल्जर बाजार में शाहानी स्ट्रीट पर रेलवे क्वार्टर्स में कायम तारीखी बंगले की जगह वो नई इमारत तामीर कर सके, लेकिन उन्होंने बिल्डर्स को NOC दिलवाने से इनकार कर दिया। मारवी मजहर के मुताबिक उन्होंने बिल्डर से कहा कि अगर वो तारीखी इमारत के अहाते को अपने डिज़ाइन में शामिल नहीं करेंगे तो वो NOC के लिए कार्रवाई शुरू नहीं करेंगी। उन्होंने मजीद लिखा है कि उन्हें महकमा सकाफ़त पर भरोसा था कि वो इस विरसे को हाथ से जाने नहीं देगा और इस यकीन की बुनियाद पर उन्होंने इस इमारत को दस्तावेजी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काम शुरू कर दिया था। मारवी मजहर के मुताबिक लेकिन गुज़श्ता दिनों एक दोस्त ने उन्हें बताया कि वो जिस इमारत पर 2019 से काम कर रही थी वो मुनहदम कर दी गई है। वो कहती हैं कि एक साल के वक्फे के बाद शहर पहले से ज़्यादा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने लिखा है कि विरसा वो आखिरी बाब है जिसे ये शहर बरकरार रख सकता है। माहिर तामीरात ने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला सकाफ़त से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। उन्होंने सिंध के हेरिटेज रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर हुक्काम की सरजनिश की। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि हमने जो एतराज़ात और मुतअद्दिद तजावीज़ पेश की हैं वो अब भी खाली बर्तनों की तरह लगती हैं। मारवी मजहर ने सोल्जर बाजार में मुनहदम की गई तारीखी इमारत की जगह रखे गए नए रिहायशी मंसूबे ग्रैंड एलीट के कंटेनर की तस्वीर शेयर करते हुए सवाल किया है कि क्या वज़ीर सकाफ़त इस तोड़ फोड़ का नोटिस लेंगे। मारवी मजहर के मुताबिक जब उन्हें रेलवे क्वार्टर्स में वाक़े उस तारीखी बंगले तक रसाई मिली तो उन्होंने फौरी तौर पर एक तहकीक तैयार की जिसे कराची में मैंगलोर टाइल्स का केस का नाम दिया गया था। उन्होंने लिखा है कि उन्हें इस इमारत में ऐसे शवाहिद मिले थे जो नाकाबिल यकीन तारीख को ज़ाहिर करते थे। मारवी मजहर ने अक्टूबर 2016 का अपना मजमून भी शेयर किया जिसमें बताया गया है कि कराची के मेक नील रोड पर रेलवे क्वार्टर्स में ओल्ड रेस कोर्स ग्राउंड के सामने कायम एक बंगले से सुर्ख मट्टी की टाइलें मिली हैं। मारवी मजहर ने मजीद लिखा है कि शहरों में तारीखी इमारतों को मिटाने से तारीखी शवाहिद और इल्म का बड़ा नुकसान होता है। कराची में विरसे के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ क़वानीन पर अमल दरामद के बजाय विरसे के ख़ात्मे के इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और महकमा सकाफ़त को मुखातिब करते हुए लिखा कि तामीराती क़वानीन में शहर की पहचान समझी जाने वाली निशानियों को बरकरार रखने की इजाज़त होनी चाहिए ताकि तरक्याती कामों के बावजूद पुरानी तामीरात शहर की शिनाख्त में अपना किरदार अदा कर सकें। उन्होंने तारीखी बंगले की जगह की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि इस विरसे को गिरा दिया गया है और ज़मीन हमवार हो चुकी है और यूं कराची का एक और तारीखी बंगला ख़त्म हो गया है। उन्होंने लिखा है कि विरसा क़वानीन और ज़वाबित पर शर्म आती है। नाजरीन, हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मंगरियों ने कराची के सकाफ़ती विरसे की बका की जंग करने वाली माहिर तामीरात मारवी मजहर से बात की है। आइए इसके कुछ हिस्से आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची में जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उस हवाले से।
اولڈ بلڈنگس کو کس طریقے سے بچایا جائے, اور اولڈ بلڈنگس کے حوالے سے جو ہے اس وقت جو اولڈ بلڈنگس کے اوپر جو غیر قانونی تعمیرات چل رہی ہیں, اس حوالے سے آج ہم پہنچے ہیں ماروی مظہر صاحبہ جو ہیریٹیج پہ بڑا کام کر چکی ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا موقف ہے ان بلڈنگوں کے حوالے سے, کہ ان بلڈنگوں کو کس طریقے سے سنبھالا جائے اور اس بلڈنگوں کو کس طریقے سے بچایا جائے. اس پہ سندھ حکومت کو کیا کرنا چاہیے, اس پہ بھی ہم پوچھیں گے. آئیے ہم جانتے ہیں. کیا کہیں گے آپ, جو ہیریٹیج بلڈنگ ہیں ان کے اوپر جو ہے غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں, جو ہمارے قومی ورثے ہیں ان کو سنبھالنے کے بجائے جو ہم ان کو ان کی کنڈیشن کو خراب کریں, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, میں بہت شروع سے ایک بات بولے جا رہی ہوں کہ اینٹیکوٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا کام مقصد ہے 3-4 چیزیں کرنا. پہلے یہ کہ جو رجسٹرڈ بلڈنگز ہیں ان کی مانیٹرنگ ہونا بہت ضروری ہے شہر میں. جب تک ہم یہ نہ صرف کراچی شہر کے لیے, باقی پورے صوبے سندھ کے لیے ہے کہ جو بلڈنگز آپ نے ڈکلیئر کر دی ہیں, جو رجسٹرڈ ہیں, اس کو ڈکلیئر کرنے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دینا ہے. اس کو آپ کو باقاعدگی سے ہر ہفتے ہر مہینے چیک کرنا ہوگا کہ اس کی کنڈیشن کہاں پر ہے. آج بلڈر مافیا زیادہ اسٹرانگ ہے, ڈپارٹمنٹ زیادہ ویک ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اداروں کے اندر کتنے مسئلے مسائل ہیں. پہلی میرا جو ہے مقصد وہ ہے کہ مانیٹرنگ کا. دوسرا, جب بلڈنگز کی ٹھیک مرمت کے لیے جب فائلز آتی ہیں ان ڈپارٹمنٹ میں تو ان کو جلد سے جلد NOC دیا جائے تاکہ اس بلڈنگ پہ کام ہو سکے. جو جینوئن کام ہوتے ہیں ان کو NOCs نہیں ملتی ہیں اور کام سلو ہوتا رہتا ہے, اس کے اندر کرپشن ہے. اور جو بلڈنگ غلط کام والی ہوتی ہے, جس کو ڈی لسٹ کرانا ہوتا ہے, جس کو ہیریٹیج نان ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, اس بلڈنگز کو یہ لوگ جلدی NOCs دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ بات کلیئرلی پتہ ہے کہ شہر میں کیسے ہوتا ہے. تیسری یہ چیز ہوتی ہے کہ بنا کسی ہیریٹیج کنسلٹنٹ یا بنا کسی ہیریٹیج بندہ جس کو پورا آئیڈیا ہوتا ہے, اس کو یہ لوگ کبھی بھی کسی پبلک پروجیکٹ کے اندر نہیں لے کر آتے ہیں ایز این ایڈوائزر. یہ لوگ لے کر آتے ہیں اپنے انجینئرز, اپنے آرکیٹیکٹس, ان کے بے تحت یہ لوگ غلط ڈیسیشنز بناتے ہیں, جس میں یہ تیسرا چیز جو ہوتا ہے انٹرونشنز کا, جو گورنمنٹ کرتی ہے یہ سوچ کے کہ شاید بلڈنگ بہتر لگ رہی ہے یا بیوٹیفائی ہو رہی ہے, جبکہ وہ بیوٹیفائی نہیں ہوتی, اس بلڈنگ کا زیادہ مزید نقصان ہوتا ہے. اچھا, آپ کیا کہیں گے, آپ نے تو ہیریٹیج پہ بہت زیادہ کام بھی کیا ہے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہر کی جو بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں تھیں, جو صدر کی مین ایریا ہے, اس کے علاوہ جو رنچوڑ لائن کی عمارتیں ہیں, اس میں لوگ جو ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ان کو نہیں سنبھالا, وہ بھی ان اندر جو ہے غیر قانونی تعمیرات کر دی گئی ہیں. اس پہ آپ نے جو ہے وہ آوازیں بھی بلند کی, لیکن ابھی تک جو ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لی گیا. جو وفاقی حکومت ہو چاہے سندھ حکومت ہو, انہوں نے جو ہیریٹیج سنبھالا نہیں ہمارا قومی ورثہ, اس کو جو ہے تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. تو اس پہ کیا آپ کہیں گے, اس پہ آپ کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں, میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ کراچی اس کے بہت سارے سیکشنز ہیں. یہ ایک اولڈ ٹاؤن کو ہم صرف میموری کے تحت نہیں دیکھ سکتے کہ بھائی یہ جیسے پہلے پری پارٹیشن میں ہوتا تھا ہم بالکل اس کو ویسا بنا دیں, ایسے بھی نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی ایک اپروچ نہیں ہے, اس کی سیورل اپروچز ہیں. ہمیں اولڈ ٹاؤن کو ایسے دیکھنا ہوگا ایز اے لیونگ سٹی, ایز اے لیونگ اولڈ ٹاؤن. ابھی وہاں پہ زیادہ سے زیادہ 80% بلڈنگ گوداؤنز ہیں. ہمیں یہ فیکٹ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ ویئر ہاؤسز ہیں ان بلڈنگس کے اندر. اب ہم نے اس کو کس طرح اس بلڈنگ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے ادھر کی اکانومی کے ساتھ, ادھر کے فائنانسز کے ساتھ. ہمیں یہ اگر ہم سمجھ جائیں کہ بلڈنگس کے اندر اگر گو ڈاؤن بنانے ہیں تو پھر آپ ان کو اسٹرکٹ اس طرح کی ویلیو سسٹمز دیں اور کہیں کہ ان کمروں کو اس طرح رکھیں, فائر اسکیپس بنائیں تاکہ ان کو کبھی آگ لگے تو یہ خراب نہ ہو. اور پھر ضروریاتی چیزیں دیکھیں. اگر آج اس کے اندر اپارٹمنٹس میں کوئی 10 آدمی رہ رہے ہیں جو کہ کام ورکنگ کلاس ہے آپ کی, تو اس چیزوں کو ان سٹینڈرڈس کو دیکھا جائے. ٹھیک ہے, ہم یہ نگیٹ نہیں کر سکتے کہ جسٹ بیکاز کہ ایک بلڈنگ بہت خوبصورت ہے تو ہم اس کو بس اسی میموری میں چھوڑ دیں. ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے آج کے زمانے کے ساتھ. اس کے اوپر اگر ایکسس ایک اور فلور بنا ہوا ہے اس کو توڑیں, وہ تو جسٹس کا وہ بھی ہے, آرڈر بھی ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم کو غلط بات بول رہے ہیں. اس بلڈنگ کی ایک ڈینسٹی ہے اس ایریا کی, گراؤنڈ +3 گراؤنڈ +4. اب اچانک ایک پرانی بلڈنگ کو توڑ کے ایک ڈیولپر آ کے 12 منزل بنا لیتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے سائٹ کی 2 بلڈنگز جو ہیریٹیج ہوں گی وہ کہیں گی کیا فائدہ, ہم کیوں اپنی بلڈنگ کو بچائیں, ہم اس کو بھی گرا دیں, ہم اس کو 12 منزل بنا دیں. تو ایک عجیب پریسیڈنس شروع ہو گیا ہے یہاں پر. اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. ہمیں بولنا ہوگا کہ اس تحت اس 4 کلومیٹر کے ڈائیمیٹر میں اولڈ ٹاؤن میں ہم کہیں پہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہائی رائزز بنے, ورنہ ہم اپنا ورثہ کھو دیں گے. آپ کی بات ہوئی ہوگی کسی ڈپارٹمنٹ سے, سندھ گورنمنٹ سے, ان کو بچانے کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہوئی ہوگی آپ کی؟ میں آئے دن کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کی کسی نہ کسی کمیٹی کی ہیڈ پارٹ بن جاتی ہوں, بورڈ ممبر بن جاتی ہوں, اور میں یہی باتیں بولتی رہتی ہوں. مگر
دیکھیں ہولسٹکلی ہمیں کراچی کو ایک ساتھ ابھی سوچنا پڑے گا. اس کو ہم الگ الگ طریقوں سے نہیں سوچ سکتے. 4-5 ڈپارٹمنٹس کو ساتھ آنا پڑے گا. جیسے نہ صرف ہیریٹیج اکیلا نہیں کر سکتا, وہ بھی اینٹیکوٹی کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اینٹیکوٹی ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرے, سندھ بلڈنگ اتھارٹی کے ساتھ کام کرے, SBCA کے ساتھ کام کرے, KBCA کے ساتھ کام کرے. جب تک یہ ادارے جو الگ الگ NOC دیتے ہیں کنسٹرکشن کے, یہ آپس میں جب تک مل کے اس بات کو اسٹرانگلی نہیں دیکھیں گے تو یہ الگ الگ ڈیسیشن میکنگ ہو جائے گی. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کراچی کے ثقافتی ورثے کو کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے. جو نقصان ہو چکا ہے اس کا ازالہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن کراچی کے بچے کچے ورثے کے تحفظ کے لیے صوبائی اور شہری حکومت اور محکمہ ثقافت کو سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے. شہر کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ماروی مظہر اور ان جیسے شہر کا درد رکھنے والے ماہرین کی نگرانی میں ایک کمیٹی قائم کرے, جس کی منظوری کے بغیر کسی نئے تعمیراتی منصوبے کو NOC جاری نہ کیا جائے. اپنے میزبان عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.